میں نے اپنا بھاری لہنگا سنبھالا اور لرزتے قدموں کے ساتھ اس انجان گھر کی دہلیز پار کی، جہاں کسی کو اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ ایک نئی نویلی دلہن کو ساتھ لے کر چلیں۔ تنہائی کے اس احساس کے درمیان ایک ملازمہ میرے قریب آئی اور مجھے راہداری سے گزارتی ہوئی ایک کمرے کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا، جہاں فیضان پہلے سے موجود تھے۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، فیضان نے بیزاری سے سر اٹھایا اور ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کے لہجے کی تلخی نے میرے وجود کو لرزا دیا جب وہ چلائے، اے جاہل، تمہیں کس نے کہا کہ تم میرے کمرے میں آؤ؟ نکل جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو دوبارہ ادھر قدم رکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، انہوں نے مجھے دھکا دے کر دروازہ بند کر لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ اماں سمجھتی تھیں کہ امیری امیری بیٹی کو خوشیاں دے دے گی، مگر کاش انہیں معلوم ہوتا کہ پیسہ کبھی بیٹیوں کا نصیب نہیں بنتا۔ میں حال میں آ گئی جہاں مامی جان صوفے پہ لیٹی تھیں۔ مجھے بدحواس دیکھ کر وہ چونک اٹھی، اور جب میں نے کانپتی آواز میں فیضان کے رویے کا بتایا تو ان کے ماتھے پہ بھی الجھن کے بل پڑ گئے۔ ان کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ میں اس عالیشان گھر میں ایک بن بلائے مہمان سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ مامی جان بڑے بے دلے سے کہا، وہ میرے لیے کوئی کمرہ سیٹ کرواتی ہیں اور مجھے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود آرام کرنے چلی گئیں۔ میں وہاں اکیلی بیٹھی بار بار اپنے آنسو پوچھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور اس عالیشان گھر کی دیواروں کو تک رہی تھی، جس کے بارے میں میری بہنیں اکثر مذاق میں کہا کرتی تھیں کہ رامین، تم تو راجکماری بن کے رہو گی اور وہ تمہارے بہت لاڈ اٹھائے جائیں گے۔ ان کی باتیں یاد کر کے میرا دل بھر آیا، کیونکہ یہاں تو کوئی سیدھے منہ بھی بات کرنے کو تیار نہ تھا۔ لاڈ کس نے اٹھانے تھے؟ مامی جان نے ملازمہ رضیہ کو کمرہ صاف کرنے کی ہدایت دی اور خود سر کا درد کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جیسے کہ میں ان کے لیے ایک بوجھ بن چکی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ میری نئی زندگی کا آغاز اس قدر تضحیک اور تنہائی سے ہوگا۔ میں اسی حال میں خاموش ساکت بیٹھی اپنی تقدیر پہ ماتم کر رہی تھی اور رضیہ کا انتظار کر رہی تھی، جو مجھے اس گھر کے کسی انجان کونے میں بسانے والی تھی۔ رضیہ نہ جانے کہ اس کونے میں کمرہ صاف کرنے چلی گئی تھی کہ واپس پلٹ کر آئی ہی نہیں۔ میں نے اتنی سردی میں وہ سر درد حال میں بیٹھ کر کاٹ لی۔ نئی نویلی دلہن اور اکیلی حال میں بیٹھی ہے۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ لگ گئی اور ہمیشہ کی طرح صبح 5 بجے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نماز پڑھنا چاہتی تھی، مگر میرے پاس کوئی دوسرے کپڑے نہیں تھے اور میرا بیگ نہ جانے ان لوگوں نے کہاں رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہیں دلہن والا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ ایک کونے میں مجھے واش روم نظر آیا اور میں لہنگا اٹھائے واش روم میں گھس گئی۔ واش روم بھی ہمارے گھر کے ایک کمرے جتنا تھا اور وہاں الماری بھی تھی۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں بہت سارے لیڈیز کپڑے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک ڈریس نکال لیا اور کپڑے چینج کیے، وضو کیا۔ دعا کے وقت میرے آنسو خود بخود ہی بہنے لگے تھے اور اللہ سے باتیں کرنے لگی تھی۔ میں اپنے گھر میں شہزادی تھی۔ بے شک میرا باپ غریب تھا، میں اس کی پہلی اولاد تھی۔ مجھ سے چھوٹی 2 میری بہنیں تھیں۔ میرے ابا میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی تھوڑی تھی، وہ جلد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میری ماں بیوہ ہو گئی۔ اماں کا ایک بھائی تھا، ہمارے ماموں، جو بہت ہی امیر کبیر تھے۔ ہم سب سے بہت ہی پیار کرتے تھے۔ جب بھی ہمارے گھر آتے ہمارے لیے ڈھیروں گفٹس لاتے۔ پھر ایک دن انہوں نے زبردستی اپنے اکلوتے بیٹے سے میرا نکاح کر دیا۔ فیضان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن باپ کے مجبور کرنے پر آیا تھا، کیونکہ ماموں نے شرط رکھی تھی کہ اگر وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گا تو وہ اسے آگ کر دیں گے۔ میں نے اماں سے بہت بار کہا کہ اماں، وہ شخص مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ مجھے خوش کیسے رکھے گا؟ وہاں میں خوش کیسے رہوں گی؟ پر اماں پیار سے سمجھانے لگی، بیٹا، نکاح میں اللہ نے محبت رکھی ہے، ایک دن وہ تم سے محبت ضرور کرے گا، یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ اور پھر نکاح کو 1 سال ہی گزرا تھا تو کہتے ہیں نہ کہ اچھے لوگ ہمیشہ دنیا سے جلد چلے جاتے ہیں۔ میرے ماموں بھی خاموشی سے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جاتے جاتے وہ ہم پہ یہ احسان کر گئے کہ ان کی ساری پراپرٹی فیضان کے نام پہ تب ہوگی جب وہ مجھے رخصت کر کے لائے گا اور ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھے گا۔ یہ ساری پراپرٹی تب تک اس کی ہی رہے گی جب تک میں اس کی بیوی رہوں گی۔ میرے ماموں کی اس بات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے، انہیں اپنی بہن کی کتنی فکر تھی۔ میری مومانی کا بہت نخرہ تھا۔ فیضان اور مومانی مجبوری میں مجھے رخصت کروا کر لے تو آئے تھے،
مگر اب کوئی سیدھے منہ بات کرنے کو راضی نہیں تھا۔ ساری رات میں نے حال میں گزار دی تھی۔ نماز کے بعد میں وہیں صوفے پہ دوبارہ لیٹ گئی اور مجھے ماں کی بہت یاد آنے لگی کہ بیٹا ہمیشہ صبر سے رہنا، تمہارا صبر تمہیں ایک دن وہاں کی ہر چیز کا مالک بنا دے گا۔ بس محبت سے سب کے دل جیت لینا اور اچھے وقت کا انتظار کرنا۔ باپ کے مرنے کے بعد ویسے ہی ہم پہ صبر واجب ہو گیا تھا۔ دن کے 10 بج چکے تھے، ایک ملازمہ آتی دکھائی دی۔ وہ سیدھی میرے پاس آئی اور پریشانی سے دیکھ کر کہنے لگی، او معاف کیجیے گا بی بی جی، آپ نے ساری رات یہیں گزار دی۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی اور میں اپنے کوارٹر چلی گئی تھی۔ چلے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ اور یہ کیا، آپ نے یہ میم صاحبہ کا ڈریس پہن لیا، وہ بہت غصہ کریں گی۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا، میرا بیگ جانے کہاں ہے؟ مجھے کوئی ڈریس نہیں مل رہا تھا، مجھے چینج کر کے نماز پڑھنی تھی۔ تو پھر میری طرف دیکھ کر اس نے سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی، چلے آئیں میرے ساتھ، اور پھر مجھے ایک اور کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ بھی کافی بڑا اور خوبصورت تھا۔ میں وہاں بیڈ پر بیٹھ گئی تو مجھے کہنے لگی، آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کا بیگ لے کر آؤں، اور دیکھو بیگم صاحبہ اٹھ گئی ہیں یا نہیں۔ پھر وہ چلی گئی۔ میں وہیں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کوئی 20 منٹ کے بعد آئی تو اس کے ساتھ مومانی جان بھی تھیں۔ مجھے کہنے لگی، معاف کرنا، میری طبیعت سیٹ نہیں تھی، میں سو گئی تھی۔ رضیہ بتا رہی تھی کہ تم نے رات حال میں گزاری۔ بیٹا دماغ کو استعمال کرتے ہیں، کتنے سارے روم تھے، کسی بھی روم میں چلی جاتی، تمہارے گھر کی طرح یہ ایک کمرے کا مکان نہیں ہے، اور یہاں آئندہ سے اس بات کی بھی تمیز ہونی چاہیے کہ کسی سے بنا پوچھے اس کی چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ تم اس ڈریس کی قیمت جانتی ہو، تمہارے پورے 1 سال کے راشن سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور ہاں، تمہارے بیگ میں جو کپڑے تھے وہ اب تم نہیں پہن سکتی، وہ بیگ میں نے رضیہ کو دے دیا ہے۔ آج تمہارے لیے شاپنگ ہو جائے گی اور شام کو تم تک پہنچ جائے گی، اور یہ ڈریس اب تم ہی رکھ لو، میں نہیں پہنوں گی۔ یہ کہہ کر وہ غرور سے وہاں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد رضیہ میرے قریب آئی اور مجھے کہنے لگی، بی بی جی آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صاحب اس گھر میں آپ کا بہت نام لیتے تھے، بہت محبت کرتے تھے آپ سے۔ آپ بس فیضان صاحب کا دل جیتنے کی کوشش کریں، پھر دیکھنا بیگم صاحبہ آپ کو کبھی ڈانٹ نہیں سکتی۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی اور مجھے کچھ سکون ہوا کہ چلو کسی کو تو یہاں میرا احساس ہوا۔ پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ میں اس گھر کا ایک بیکار چیز کی طرح، جسے کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ ماں کا فون آتا تو میں کہتی کہ میں بہت خوش ہوں، کبھی پاگلوں کی طرح کمرے میں اور کبھی باہر چلی جاتی۔ لان میں فیضان تو مجھے کبھی کبھی ہی نظر آتا تھا اور وہ مجھے نظر انداز کر کے گزر جاتا تھا، لیکن تھا تو میرا شوہر، مجھے اسے دیکھ کر تھوڑا دکھ ہوتا تھا۔ ایک دن وہ کہیں گیا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ 15 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آیا تھا۔ میں نے بہت بار مومانی جی سے کہا کہ مجھے ہسپتال جانا ہے، مگر وہ میری طرف سے ایسے دیکھتی کہ جیسے میں نے کوئی انہونی بات کرتی ہو، اور اگنور کر کے چلی جاتی تھی۔ آج 15 دن بعد وہ آیا تھا، اسے کمرے میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ میں باہر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ رضیہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، بی بی جی اب بھی وقت ہے، آپ ان کی خدمت کر کے اپنا فرض ادا کر کے ان کے دل میں جگہ بنا سکتی ہیں، ورنہ ملازم تو کر ہی لیں گے۔ اور میں نے کئی بار بڑی بیگم صاحبہ کے منہ سے سنا ہے کہ وہ صاحب جی کی دوسری شادی کریں گی، وہ بہو لائیں گی جو ان کی طرح ہائی سوسائٹی کی ہو، اور آپ کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ یہ پڑی رہے گی اسی طرح کسی کونے میں۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس وقت کا فائدہ اٹھائیں۔ رضیہ یہ کہہ کر چلی گئی اور میں نے قدم فیضان کے کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ میری آواز آئی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، مجھے دیکھ کر فیضان کے ماتھے پہ بل آ گئے تھے۔ میں بیٹھ کے قریب گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ میں نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ آگے سے اسی غرور سے جواب آیا کہ میں ٹھیک ہوں، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میرے کمرے میں آؤ؟ اس کی بات اور اس کا لہجہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، کیا میں اتنی قابل نفرت ہوں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ میں نے آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، لیکن آپ جیسا چاہیں میرے ساتھ رویہ رکھیں۔ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور دوسری طرف منہ کر کے بولا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ تو میں نے اس سے کہا، جو کام آپ ملازمہ کو کہیں گے وہ کام مجھے کر لینے دیں، بے شک بیوی مت سمجھیں، ایک ملازمت سمجھ کر ہی مجھے اپنے چھوٹے کام کرنے دیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم ماتھے کے بل پر وہیں کے وہیں تھے۔
پھر میں پورا دن اس کے پاس کمرے میں گزارنے لگی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کام میں خود کرتی۔ وہ مجھے دیکھ کر غصہ بھی کرتا، باتیں بھی سناتا، مگر میں خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ کئی بار تو اس نے مجھے دھکا دے کر بھی گرایا تھا، مگر مجھے اپنی ماں کی بات یاد آ جاتی کہ بیٹا صبر سے رہنا ہے۔ اس طرح پورا 1 ڈیڑھ مہینہ ہو گیا۔ اب وہ پہلے سے کچھ بہتر تھا۔ اس کا رویہ بھی میرے ساتھ تھوڑا بہتر ہوا تھا۔ مجھے اس کے ارد گرد دیکھ کر مومانی جان کو بہت الجھن ہوتی تھی۔ ایک دن میں اس کے پاس ہی نیچے بیٹھ کے قریب نماز پڑھ رہی تھی، اور جب میں نماز پڑھ چکی تو مجھے کہنے لگا، تمہاری ان نمازوں کا کیا فائدہ؟ اللہ تمہاری تو سنتا ہی نہیں۔ اس گھر میں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس کی بات سن کر میں مسکرائی اور میں نے کہا، مجھے اس گھر میں حیثیت سے زیادہ میرے اللہ کی محبت عزیز ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے نماز کے لیے بلاتا ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ میری تھوڑی تھوڑی باتیں بھی سننے لگا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ اب میری ٹانگ بہتر ہو گئی ہے، اب تمہیں میرے کمرے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے کمرے میں رہا کرو اب۔ اور ہاں، تم جس پیسے کے لالچ میں ہو نا کہ میری بیوی بن کر یہ سب کچھ لے لو گی، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میرے ساتھ چل سکو۔ میں ابا کی وجہ سے مجبور ہوں۔ کچھ دن کے بعد وہ پھر سے مصروف ہو گیا اور میں سوچ میں گم پریشان رہنے لگی۔ مجھے یہاں آئے پورے 5 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 5 مہینوں میں میری ماں ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہ آئی، اور ان کے ساتھ رویہ ٹھیک بھی نہیں تھا مومانی جان کا۔ اب وہ مجھے فون پر بار بار یہی کہتی رہتی کہ تم ٹھیک تو ہو نا۔ میں انہیں تسلی دیتی کہ ماں، میں ایک دن یہاں اپنی جگہ بنا لوں گی، آپ میری فکر نہ کیا کریں۔ لیکن فیضان کا پھر سے رویہ چینج ہو گیا تو میں مایوس ہو گئی اور مجھے بخار ہو گیا۔ آج پورا دن کمرے میں بیماری میں گزر گیا۔ کوئی دیکھنے تک نہیں آیا تھا کہ میں کمرے سے کیوں نہیں نکلی۔ مجھے بے تحاشا چکر آ رہے تھے اور میں چکرا کر گری تو پاس پڑا ہوا ٹیبل جس کا کونا میرے سر میں لگا اور خون بہنے لگا۔ میں بڑی مشکل سے اٹھی تھی۔ اس وقت دن کے 10 بج چکے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جیسے ہی حال میں آئی، میں کچن میں جانا چاہتی تھی کہ پانی پی سکوں۔ تب ناشتہ کرتے وقت فیضان کی نظر مجھ پہ پڑی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، مجھے ہسپتال لے آیا، مرہم پٹی کروائی، بخار کی دوائی لی۔ راستے میں آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کئی بار اس نے گاڑی روک کر غریبوں کو پیسے دیے تھے۔ اس کی یہ بات دیکھ کر میں حیران ہوئی اور مسکرائی تھی کہ آخر تھا تو میرے ماموں کا ہی بیٹا، پھر تھوڑا بہت اثر تو باپ کا ہونا تھا نا، جو اتنا اچھا انسان تھا۔ مجھے اس کے ہسپتال لے کے جانے پہ مومانی جان نے بہت غصہ کیا تھا کہ کوئی ملازم لے جاتے، تم کیوں گئے؟ مگر اللہ نے شاید میری دعا سن لی تھی کہ میرے شوہر کا دل میری طرف مڑنے لگا۔ ایک دن وہ بھی آیا جب اس نے ملازمہ سے کہا تھا کہ بیوی کا سامان میرے کمرے میں سیٹ کر دو۔ اس دن مجھے لگا کہ میرے صبر کا صلہ میرے اللہ نے مجھے دے دیا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نماز بھی پڑھنے لگا تھا۔ نعمانی جان جو اتنی ماڈرن کپڑے پہنتی تھی، انہیں تھوڑا روکنے لگا تھا۔ اب وہ میرے ساتھ نماز پڑھتا اور مجھے بہت عزت بھی دینے لگا تھا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے کسی سے سنا تھا کہ کسی اچھے انسان کا ساتھ آپ کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے اور برے کے ساتھ آپ کو برائی کے ساتھ ہی لے کے جاتا ہے۔ میرے اتنے برے سالوں کے بعد جب میں تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا تو حیران ہوتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا، اماں نے کبھی نماز کا بتایا ہی نہیں تھا۔ ہاں، ابا کہتے تھے نماز پڑھا کرو، لیکن میں زیادہ ٹائم ملک سے باہر ہی رہا، اس لیے اپنے دین سے دور ہی رہا ہوں۔ لیکن تمہارا ساتھ آج مجھے یہاں تک لے آیا ہے کہ مجھے ہر چیز اللہ سے مانگنا اچھا لگتا ہے۔ اس دن میں بہت خوش تھی اور میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے شکرانے کے۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ صبر کے ساتھ کبھی مت چھوڑیں۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو صبر کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا پھل ضرور دے گا۔ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی صرف صبر پر ہی رک گئی ہے، اور اللہ پہ بھروسہ انسان کی زندگی کی کٹھن ترین راہوں کو بھی آسان بنا دیتا ہے اور ناممکن نظر آنے والے حالات کو بدل دیتا ہے۔ ایک عورت کا نیک اخلاق اور دینداری نہ صرف اس کا گھر بساتی ہے بلکہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی راہ راست پہ لے آتی ہے۔ اگر ہم مشکل وقت میں شکوہ کرنے کی بجائے استقامت دکھائیں تو اللہ تعالیٰ صبر کا پھل دنیا میں عزت اور آخرت میں سکون کی صورت میں ضرور دیتا ہے۔